نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے اوپر کچھ احادیث تھیں جن کے اوپر کچھ سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا ایک ہمشیرہ کا کہ جو 5 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علم میں ہیں، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف میں اور قرآن کی آیات میں بھی جس کا تذکرہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علم میں ہے، تو ان میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا آج کل کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو کیا یہ چیز شرک ہے؟ جیسے ماں کے رحم میں کیا ہے، اور بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات والے وہ بتا دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں، آپ کا یقین اس بات پر 100% بن جائے۔ ان کا یہ عمل بتانا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر بادل آتے ہیں، لوگ یہ اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ بھئی بارش ہونے والی ہے، تو پھر تو بادل سے بھی فعال لینا بھی شرک ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ جب موسم کے حوالے سے دیکھتے ہیں، گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں ویدر، تو وہاں پہ آتا ہے، شو ہوتا ہے کل بارش ہوگی، پرسوں بارش ہوگی، 2 دن بعد بارش ہوگی، تو اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں کہ ہاں یار پرسوں تو انہوں نے بارش بتائی ہے، پرسوں بارش ہوگی۔ آپ کا یقین جو ہے یہ اصل یہ بنیاد آپ کے جو ہے وہ شرک کی بنتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، ڈاکٹرز نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی کہ ماں کے رحم میں کیا ہے جی، کچھ وقت کے بعد بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ آپ نے اس بات پر یقین کر لیا تو اب یہ شرک کی بنیاد بنے گی۔ جی بھئی اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ بیٹا ہے تو بیٹا ہی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بات جزوی طور پر وہ بتاتے ہیں، کلی طور پر نہیں بتاتے، اس لیے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر سارے سمٹم اور ساری جو علامات ہیں وہ بیٹے جیسی ہوں، لیکن وہ خدا نخواستہ وہ ہجڑا ہو پھر، یا وہ بیٹی ہو اور اس کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیت نہ ہو۔ تو یہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے کہ اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ٹیکنالوجی آپ کو ظاہر بتا سکتی ہے لیکن اس کی حقیقت تک نہیں بتا سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کے اوپر یقین رکھنا شرک ہے، جاننے کے بارے میں شرک نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یقین رکھ لینا۔ جیسے آج کل تو ٹیکنالوجی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ زلزلے کا بتایا جا سکتا ہے۔ اب پیچھے کچھ ہی دن پہلے یہ بتایا گیا کہ جی زلزلہ آئے گا اور بڑے شدت کے آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن نہیں آیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علم میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یا کسی بھی علم کے ذریعے سے اس کی جانچ پڑتال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یقین جو ہے وہ 100% نہیں رکھ سکتے۔ جو 100% یقین ہے وہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اسباب کے طور پر کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لیکن رازق تو اللہ ہیں۔ اگر ایک جگہ سے رزق بند ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اب ہم کھائیں گے نہیں؟ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رازق ہیں، اللہ نے ایک راستہ بند کر دیا، اللہ جل شانہ کی ذات دوسرا راستہ کھول دیں گے۔ تو یہ چیز تھی۔ دوسرا ایک حدیث کے اوپر سوال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کہ بخاری کی حدیث کے اندر ہے، ماں جی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میں حائضہ ہوتی تھی تو حیض کی کیفیت میں میرے پاس آتے تھے اور میرے بدن پر ناف سے ٹخنوں تک میرے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال دیتے تھے اور اس کے علاوہ میرے بدن کو استعمال فرماتے تھے۔ یہاں الفاظ ہم بستری کے ہیں، تو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحت تھوڑی ضروری ہوتی ہے۔
اس میں ہمارے صوفی جو احباب ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑی توہین ہے، جو صوفی ازم میں ہوتے ہیں نا، وہ توہین میں امت جو ہے وہ آگے گمراہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وہ جو وضاحت ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، وہ توہین نہیں ہوتی۔ توہین ہے دل کی کرائیت کے ساتھ، دل کی کرائیت کے ساتھ ایسے الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کرنا ایسی ہستی کے لیے جو انتہائی نامناسب ہوں، کرائیت کے ساتھ۔ اب دل میں کرائیت ہی نہیں، مومن کے دل میں رسول اللہ کی کرائیت اگر آ گئی تو مومن ہے ہی نہیں ہے، وہ تو غیر مومن ہے۔ تو یہاں اس چیز کو، مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کیسے درست ہے۔ فرمایا انزال یہاں مقصود ہے، انٹر کورس مقصود نہیں ہے یہاں پر۔ اگر کسی آدمی نے اس کے بدن کے ساتھ اپنی بیوی کو، حائضہ تھی، اس کے بدن کے ساتھ اپنے حصے کو مس کیا اور اس سے اس کا انزال ہو گیا، تو یہ انزال ہم مستری کے زمرے میں آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں منع فرمایا حائضہ عورت کے پاس جانے کے حوالے سے، لیکن یہاں پر جانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول مختصر کلام کرتے ہیں اور مختصر کلام کو پسند فرماتے ہیں، تو یہاں اللہ جل شانہ کی ذات نے قریب جانے سے منع فرمایا۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ قریب جانے کا مطلب یہاں پر ہم بستری ہے کہ ہم بستری نہیں کرنی۔ تو ہم بستری سے آگے وضاحت کیا ہے؟ ہم بستری کی وضاحت سمپل بات ہے، انٹر کورس ہے۔ لیکن یہاں پر جو مراد ہم بستری لی گئی ہے کہ ماں جی کہہ رہی ہیں میں حائضہ تھی اور میرے پاس حضور علیہ السلام آتے اور جو ہے وہ مجھ سے ہم بستری فرماتے تھے، تو یہاں پر یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مرد کہیں باہر سے آیا، کہیں سفر میں تھا، 2 دن، مہینہ، 10 دن، 20 دن، جب وہ آیا تو آگے عورت حائضہ تھی، اب وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیوی سے ملنے کی شدت ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس طریقے سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنا انزال کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ دخول نہیں کرے گا۔ تو یہ چند ایک سوال تھے جو مجھے موصول ہوئے تھے، تو میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں انشاءاللہ۔ باقی بھی جب آپ کے کوئی ایسے سوالات جو ہے وہ اگر آتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بنا کر اس کی وضاحت کر دیا کروں گا انشاءاللہ۔ اور پھر بھی اگر تشفی نہ ہو تو انشاءاللہ آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے انتہائی آسان الفاظ کے اندر ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں جو عام انسان ان الفاظ کو سمجھ سکے۔ تو اپنی طرف سے تو پوری کوشش یہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی اور جو ہے وہ ہمارے علموں کے اندر برکت پیدا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔